محبت وہ منزل ہے جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ محبت میں ہی نصارہ غلو کا شکار ہوئے اور خالق اور مخلوق کا فرق بھلا کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ عفیفہ کریمہ مریم بطول کو الہ قرار دے بیٹھے۔ اور ایک شعر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں اس شعر سے، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ شعر کیا ہے؟ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ توبہ توبہ، یہ شرک ہے، ہمارا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس شعر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف مہربانی کر کے تقریر نہ کی جائے۔ الحمدللہ کسی اہل حدیث نے یہ شعر کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کسی اہل حدیث نے اپنی طرف سے بنا کر تراش کر گھڑ کر ان قبر پرستوں کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ یہ ان کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہے۔ جس لکھنے والے کو علیہ الرحمہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اپنے دیوان کے اندر لکھا، جس دیوان کو انہوں نے خود چھاپا، اور ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس شعر کی تائید کی، اسے صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف ان کے دوسرے علاموں نے جو اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ شعر خود ان کے گھر کا ہے، تو انہوں نے اسی شعر پر کفر اور شرک کے فتوے بھی لگائے۔ یہ مستوی عرش کفریہ ہے، لے جاؤ اٹھا کر اس کو، ہم نہیں مانتے۔ وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دین اسلام میں غلو کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ مالک فرماتا ہے، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اہل کتاب تم اپنے دین میں حد سے نہ نکلو اور اللہ پر حق بات کے علاوہ کچھ نہ کہو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ۔ مسیح ابن مریم کچھ نہیں مگر اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ جو اس اللہ نے مریم کی طرف بھیجا، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے روح ہے۔ سیدنا عیسیٰ بن مریم اللہ کے محبوب، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی عظمت بڑی شان سے نوازا، بڑے فضائل سے نوازا، لیکن نصارہ نے ان کی محبت میں غلو کیا، حد سے تجاوز کر گئے، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ سبحانہ عما یشرکون، اللہ اس تمام طرح کے شرک سے پاک ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3445، امیر المؤمنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضا روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری تعریف میں ایسے حد سے تجاوز نہ کرنا جیسے نصارہ نے ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا۔ بس میں اللہ کا بندہ ہوں، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یاد رہے، تعریف اور مدحت میں حد سے گزر جانا اس کی بنیاد محبت ہوتی ہے۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتے، اس سے پیار کرتے ہوئے وہ حد سے گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت وہ منزل ہے جس میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ محبت میں ہی نصارہ غلو کا شکار ہوئے اور خالق اور مخلوق کا فرق بھلا کر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ماجدہ عفیفہ کریمہ مریم بطول کو الہ قرار دے بیٹھے۔ یہ انہوں نے جو الہ قرار دیا تھا وہ نعوذ باللہ بغض میں نہیں بلکہ محبت میں۔ لہذا اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہوتا ہے، قطعاً نہیں۔ جیسے انبیاء اور صالحین کا بغض انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، ایک ایسا جرم ہے، اگر کوئی صالحین سے انبیاء سے بغض رکھتا ہے اس کی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ اس کی وجہ سے شرک کی تاریک کھائیوں میں گر کے بندہ مشرک اور اللہ کے نزدیک بڑا
غضب پانے والا شمار ہو جاتا ہے اگر وہ یہی کام محبت میں کرے. لیکن افسوس در افسوس قرآن اور حدیث کے واضح احکام، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح نصیحتیں اور واضح فرامین کے باوجود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے بھی اسی بیماری میں شکار ہو گئے. کہنے والوں نے کچھ یہاں تک کہا، ذرا ان کا یہ شعر سنیے، ہم پھر اس پہ عرض کرتے ہیں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش پہ مستوی کون ہے؟ اللہ. مدینے میں کون آئے؟ محمد الرسول اللہ عبدہ و رسولہ، اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ شعر کفریہ شعر ہے، حلول و اتحاد کے باطل، نجس اور شرکی عقیدے پر مبنی ہے. اس کا ظاہر اور باطن وہ کھول کھول کے صوفیاء کے اس گندے عقیدے کی ترجمانی کر رہا ہے. وہ اللہ ہے جو اپنے عرش پر ہے، اپنی شان کے مطابق اپنی مخلوق سے بلند ہے. اس اللہ کے بارے میں یہ خرافات بیان کی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ مدینہ طیبہ میں مصطفیٰ علیہ السلام بن کر اترے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ بالکل وہی کفر ہے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا. اور رب العالمین نے ان ظالموں کا شرک بیان کرتے ہوئے ان کے رد میں کیا فرمایا؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 17 سن لیجئے. لقد كفر الذين قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے. نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا تو تصوف کے حاملین نے، صوفیاء نے، حلولیوں نے، وجودیوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہا. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اہل توحید قبر پرستوں پہ ان کا شرک واضح کرتے، ان کے حلقے کا یہ باطل شعر جب پیش کرتے ہیں تو ان کی طرف سے مختلف جوابات آتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ ان کے مناظر اعظم سید احمد اسد فیصل آبادی صاحب کیا کہتے ہیں. اور ایک شعر پتہ نہیں کہاں سے لے کر ہمارے ذمہ لگا دیا گیا ہے. ہم استغفار کرتے ہیں اس شعر سے، برات کا اظہار کرتے ہیں. شعر کیا ہے؟ وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. توبہ توبہ، یہ شرک ہے. ہمارا اس شعر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس شعر کو بنیاد بنا کر ہمارے خلاف مہربانی کر کے تقریر نہ کی جائے. اسی طرح انتہا کے ایک اور علامہ اور مناظر محمد صدام حسین، ان کو بھی سن لیجئے یہ کیا کہتے ہیں. مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر. مولوی صاحب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ عطار کا شعر ہے، تو پھر کتاب کیوں نہیں عطار کی پیش کرتے آپ؟ عطار کی کون سی کتاب میں یہ شعر لکھا ہوا ہے؟ اللہ کے بندے جھوٹ کب تک بولو گے؟ آپ کو کس نے بتا دیا یہ ہمارا عقیدہ ہے؟ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں، ہم تو اس کو کب رد کر چکے ہیں. تو آپ ان ساری گمراہی کی باتوں کو گھڑ گھڑ کر ہمارے کھاتے میں نہ ڈالیے. اسی بیان میں صدام صاحب نے مزید کہا ہمارا کوئی عقیدہ ایسا قابل قبول ہے ہی نہیں، کل عدم ہے جو اعلیٰ حضرت کی فکر سے ہٹ کرو. بس اعلیٰ حضرت حق پر ہیں، آپ نے مان لیا، ہمارا عقیدہ سچا ثابت ہو گیا. یہ مستوی عرش کفریہ ہے، لے جاؤ اٹھا کر اس کو، ہم نہیں مانتے. آپ یہ کلپ دیکھ کے سمجھ گئے کہ بریلویہ کے ایک بہت بڑے عالم اور مناظر سید احمد اسد وہ اس شعر سے برات اور لا تعلقی کا اعلان کرتے، استغفار اور توبہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس پہ شرک کا حکم بھی انہوں نے لگایا، اسے شرک قرار دیا. پھر ان کے ہاں کے علامہ محمد صدام نے اس پر کفر کا حکم لگاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ہم اس کو کب کا رد کر چکے ہیں. اور کب کا رد کرنے کے لیے صدام صاحب نے حوالہ دیا اپنے تکفیری امام اعلیٰ حضرت احمد رضا صاحب کے پڑپوتے، جسے یہ تاج الشریعہ علامہ اور مفتی قرار دیتے ہیں، اس کے فتاوی تاج الشریعہ جلد 1 کا. افسوس کہ لعنت اللہ علی الکاذبین کی تکرار کرنے والے یہ صاحب اس شعر کو رد کرنے کے لیے
جو حوالہ پیش کر رہے ہیں اس میں بھی صریحاً جھوٹ اور فریب سے کام لیا ہے۔ آئیے تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ فتاوی تاج الشریعہ جلد 1 صفحہ 169 پر اس شعر پر سوال کے جواب میں پہلے یہ لکھا ہے، اس شعر کا ظاہر حلول و اتحاد اور عینیت خالق و مخلوق ہے، اور یہ بلا شبہ کفر ہے۔ جس نے بھی ظاہری معنی میں اعتقاد رکھتے ہوئے یہ شعر پڑھا، یہ شعر سنا، تو بے شک کافر ہے۔ توبہ اور تجدید ایمان اس پہ فرض ہے۔ لیکن آپ اسی صفحے کی آخری لائن دیکھیں، اس میں لکھا ہے، اور یہ شعر ایک تعویل صحیح رکھتا ہے، اور قائل اس کا ایک مرد حق آگاہ ہے، جس سے غلبہ شوق و استغراق میں یہ شعر نکلا ہے، لہذا اس کی تکفیر کی طرف راہ نہیں۔ مطلب اختر رضا خان صاحب کے نزدیک اس شعر کی صحیح تعویل بھی ہے، اور شعر کہنے والا عام آدمی نہیں، حق سے واقف ایک شخص ہے جس کی تکفیر نہیں کی جا سکتی، اسے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن مولوی صدام کہتے ہیں ہم تو اس شعر کو کب کا رد کر چکے، بطور ثبوت اختر رضا خان کے فتوے کا سکین لگایا، جبکہ اختر رضا خان نے اس شعر کی دفاع کی۔ یہ صدام صاحب کا کھلا دھوکہ اور فریب ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اختر رضا خان صاحب کا یہ مرد حق آگاہ یعنی حق جاننے والا مرد کون تھا جس نے یہ شعر لکھا۔ کتاب کا نام ہے عین المعارف۔ کتاب کے سر ورق پر اس شاعر کا نام بما القاب یوں لکھا ہے، تلمیذ رحمان، نعوذ باللہ، کیا مطلب؟ رحمان کا شاگرد، محبوب یزداں، قطب العارفین، غوث العالمین، حضرت شیخ محمد عبد العلیم آسی رشیدی، اور اسی دیوان کے مرتب آسی صاحب کے سجادہ نشین سید شاہد علی صاحب رشیدی ہیں۔ ستمبر 1917 میں بنارس سے یہ کتاب شائع ہوئی۔ اس کے صفحہ 33 پر یہ شعر موجود ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ عرض ہے کہ الحمدللہ ہم نے کچھ نہیں گھڑا۔ یہ اہل توحید کی طرف سے ان کے اوپر الزام نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی شعر گھڑ کے قبر پرستوں کے ذمہ لگا دیا۔ ہم نے کسی کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ خود انہی کے ایک صوفی نے یہ شعر اور اس کے سجادہ نشین نے اپنے پیر صاحب کا جو دیوان مرتب کیا ہے اس میں یہ شعر لکھا ہے۔ بریلویوں نے اسے شائع کیا اور بریلوی اکابر ہی نے اس شعر کو صحیح قرار دیا۔ مزید تفصیل ملاحظہ فرمائیے، 1988 میں یہ کتاب کراچی سے شائع ہوئی۔ کتاب پر نذرانہ عقیدت کے عنوان سے جمعیت علماء پاکستان کے معروف رہنما شاہ احمد دورانی کے دستِ راست فاضل دارالعلوم منظر اسلام بریلی شاہ فرید الحق وہ 3 صفحات لکھتے ہیں۔ صفحہ 13 پر لکھا ہے، مکتبہ رضویہ گاڑی کھاتا کراچی اہل سنت و جماعت کی کتابوں کا مرکز ہے۔ قاری رضا المصطفیٰ خطیب نیو میمن مسجد اس خدمت کو انجام دے رہے، انہی کی زیر نگرانی دیوان آسی کی طباعت بھی ہوئی۔ خود قاری رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب نے اس کتاب کے ناشر سید محمد منظر کے تعارف میں چند صفحات لکھے اور صفحہ 17 پہ لکھا، قارئین کرام سے التماس ہے کہ دیوان آسی کا بغور مطالعہ فرما کر اس کے فیوض و برکات سے بہرور ہو۔ جس میں یہ کفریہ شعر ہے اس دیوان کو بڑے غور سے پڑھنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے اور اس کے فیوض و برکات سمیٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ان کے والد امجد علی اعظمی جو کہ احمد رضا تکفیری کے خلیفہ اور اس کے بنائے صدر الشریعہ یعنی علامہ اور مفتی تھے، ان کے فتاوی امجدیہ میں اس شعر و شاعر کے دفاع پر پوری بحث موجود ہے۔ دیکھیں جلد 4 صفحہ 278 پہ لکھا ہے، شعر اول کا مفہوم جو اس وقت فقیر کے ذہن میں ہے وہ یہ، ذات خدا جس کی صفت استوا علی العرش ہے، اس نے اپنی ذات کا مظہر اتم جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا۔ اترنا کہ یہ نزول کا ترجمہ ہے، کنایہ مظہریت سے ہے، جیسا کہ حدیث ینزل تعالی الی السماء دنیا میں تعویل کی جاتی ہے کہ مراد نزول رحمت ہے، اور آسمان دنیا مورد رحمت خاص اور مظہر تجلی بن جاتا ہے۔ چونکہ یہ شعر کسی بے باک زبان دراز کا کلام نہیں جس کی عادت ایسے ہو کہ جو جی میں آئے وہ بک دے، بلکہ ایک واقف شریعت کی طرح منسوب ہے، لہذا تا حد امکان کلام کی تعویل کی جائے گی اور کلام کو ظاہر پہ حمل نہیں کیا جائے گا۔ اس فتاوی کے حاشیہ میں بریلویوں کے مولانا آل مصطفیٰ مصباحی نے
اس شعر کے دفاع میں کئی صفحات کہنے کیے، اور ابتدا یہاں سے کی حضرت عاصی کے اس شعر، ان کے فقیہ اعظم شارح بخاری سابق صدر شعبہ افضال جامعہ اشرفیہ مبارک پور مفتی محمد شریف الحق امجدی سے اس شعر کے بارے میں پوچھا گیا۔ دیکھیں فتاوی شارح بخاری جلد 1 صفحہ 253 سے 254 تک، تو جواب میں مفتی صاحب لکھتے ہیں حضرت عاصی علیہ الرحمہ کے اس شعر کو اس کفری کلام سے کیا لگاؤ؟ حضرت عاصی علیہ الرحمہ کا مذکورہ بالا شعر ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضور اقدس نے فرمایا، اے جابر، اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ آگے بھی اس شعر کا دفاع ہے۔ امجدی صاحب نے جس بات کو حدیث قرار دیا یہ محض جھوٹ ہے، یہ حدیث قطعاً نہیں بلکہ بے سند، موضوع، من گھڑت، جھوٹی بات ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ الحمدللہ کسی اہل حدیث نے یہ شعر کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، کسی اہل حدیث نے اپنی طرف سے بنا کر، تراش کر، گھڑ کر ان قبر پرستوں کے ذمہ نہیں لگایا، بلکہ یہ ان کے اپنے بزرگوں نے لکھا ہے۔ جس لکھنے والے کو علیہ الرحمہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ انہوں نے اپنے دیوان کے اندر لکھا، جس دیوان کو انہوں نے خود چھاپا، اور ان کے بڑے بڑے بزرگوں نے اس شعر کی تائید کی، اسے صحیح قرار دیا۔ دوسری طرف ان کے دوسرے علاموں نے جو اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ شعر خود ان کے گھر کا ہے، تو انہوں نے اسی شعر پر کفر اور شرک کے فتوے بھی لگائے، جیسا کہ شعر کا کفر بالکل واضح ہے۔ اور ان کے علامہ اور مناظر سعید احمد اسعدی فیصل آبادی اور دوسرے مناظر محمد صدام کے فتوے آپ دیکھ چکے ہیں، اور اب ان کے ایک اور مفتی سلمان ازہری کو بھی سن لیجئے وہ کیا فرماتے ہیں۔ ایک جھوٹا شعر اعلیٰ حضرت کی طرف منسوب کر دیا، یوں کہا کہ دیکھو مولانا احمد رضا خان صاحب یہ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں وہ مصطفیٰ ہو کر۔ ان کا شعر ہے یہ، یعنی جو خدا آسمانوں میں مستوی تھا وہ مدینے میں مصطفیٰ بن کر کے اترا ہے۔ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ اترا ہے؟ ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو ہم اس کو مشرک کہتے ہیں۔ یہ شعر احمد رضا کا نہیں، جس نے احمد رضا کی طرح منسوب کیا غلط کیا، لیکن یہ شعر کسی مخالف کا بھی گھڑا ہوا نہیں، جیسے کہ ہم بالکل واضح کر چکے ہیں۔ اور سلمان ازہری صاحب نے بھی اس شعر کے مطابق عقیدہ رکھنے والوں کو مشرک ہی قرار دیا۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ شعر ایسا پاک صاف اور بے داغ نہیں، شعر کا ظاہر صریح کفر و شرک ہے۔ خود بریلویوں نے اس پر کفر و شرک کے فتوے لگائے۔ اللہ سب کو توحید کا فہم عطا فرمائے، لیکن یہ عقیدہ بریلویہ کے ہاں اور صوفی غالیوں کے ہاں موجود ہے۔ دیوان محمدی کتاب کو لے لیجئے، جس میں محمد یار گڑھی فریدی وہ کھل کے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو مسلمان ہے، دغاباز نہیں۔ اور اس پر ان کا اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں بہت زیادہ اشعار موجود ہیں جو کھل کر یہ بات قرار دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بظاہر محمد نظر آ رہے ہیں، لیکن جب قیامت کے دن ہوگا بجاتے تھے جو انی عبدہ کی بنسری ہر دم، خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے۔ جب قیامت کے دن عرش سے پردے ہٹیں گے تو تم دیکھ لینا وہاں پر انی ان اللہ کا نعرہ لگانے والے بھی محمد الرسول اللہ ہوں گے۔ پیارے بھائیوں، یہ وہی کفر ہے جو نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کر کیا۔ اللہ سے ڈر جائیے۔ قل هو اللہ احد، اللہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، اس جیسی کوئی ذات ہے۔ وہ اپنی ذات میں اعلیٰ ہے، افضل ہے، تنہا و یکتا ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے اور اس کی ساری مخلوق اس کے در کی سوالی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔